کہ ہم تو دودھ بھی پیتے ہیں تلواروں کے سائے میں پیتے ہیں. ہم اوس ہیں, ہم خزرج ہیں, بنی عمیر کی اولاد ہیں, عمرو ابن عمیر کی اولاد ہیں, ہم خیشمہ کی اولاد ہیں, ہم حارثہ کی اولاد ہیں, اوس و خزرج کی اولاد ہیں, ہم قحطان کی اولاد ہیں. اپنے باپ داداؤں تک جاتے. ہماری تلواریں کبھی نیام میں نہیں رہتی ہیں. یہ اللہ کے محبوب, چاہے یہ سارا زمانہ آپ کا دشمن بن جائے, ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ جذبات کن کے ہیں؟ مدینے کے انصار کے. قربان جاؤ ایمان والوں, یہی وجہ ہے. آپ قرآن پاک کی آیتیں اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو کتنی آیتیں ملیں گی جس میں اللہ رب العزت نے ان انصار و مہاجرین, ان انصار کی تعریفیں کی ہیں, اور ان کی محبت کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ جو انصار سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. سوچئے گا, اللہ کے محبوب کی حدیثیں موجود ہیں. اسید ابن حضیر آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ سارے معاہدے ہو گئے, آپ ہمارے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا تو آپ پیچھے سے آ جائیں گے, اور اپنے جانثاروں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آپ کل اور پرسوں سے ہی دے دیں گے. لیکن یا رسول اللہ, ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے جب آپ مدینے آئیں گے, تو جب آپ مدینے آئیں گے تو سارے یہودی ہمارے دشمن بن جائیں گے, اور پورے علاقے کے لوگ بھی ہمارے دشمن بن جائیں گے. پھر اس کے بعد کہیں ایسا وقت آئے, اور چونکہ حق آگے بڑھے گا, جب مکے کے لوگ آپ کے پھر حامی بن جائیں اور یہ آپ کو بلانے لگیں, تو یا رسول اللہ, اگر ایسے عالم میں آپ نے ہم مدینے والوں کو چھوڑ دیا تو ہمارے لیے اس سے برا دن کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی فرمائی اور ارشاد فرمایا, اے انصار, میرا مرنا میرا جینا یہ دونوں تمہارے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے محبوب کتنا پیار کرتے تھے انصار سے, قسم خدا کی کتنا پیار کرتے تھے. کہنے لگے کہ میرا مرنا اور میرا جینا دونوں تمہارے ساتھ. حضرت عباس نے صرف ایک بات کہہ دی تھی کہ اے لے جانے والوں, میرا بھتیجا یہاں جس حال میں بھی ہے محفوظ ہے, اس لیے کہ ہم خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو مطلب ہر وقت اپنے بھتیجے کے لیے ڈھال بن کے کھڑے ہیں. اور اگر تم لے جانا چاہتے ہو مدینے تو یہ پورا عرب دشمن بنے گا, اگر تم ان کو بچا سکو تو لے جانا. یہ کہہ دیا تھا حضرت عباس نے. انصاری صحابہ, اوس والے, خزرج والے اپنی تلواروں پہ ہاتھ دستے پہ مار مار کے کہنے لگے, اے عباس, آپ بات کس سے کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے محبوب کے تعلق سے یہ سارے فیصلے کر لیے ہیں. جب ہم اپنے بھائیوں میں لڑکے پورا خاندان تباہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کے لیے ہم اپنے خاندان کا ایک ایک بچہ قربان کر سکتے ہیں. اب اللہ کا محبوب مدینے جائے گا, اب انہیں مدینے جانے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ وہاں سے دبے دبے قدموں سے دو دو کر کے اس گھاٹی سے دھیرے دھیرے نکلے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اللہ کے محبوب نے اس کو خفیہ رکھا تھا. جب وہ نکلے اور آ کر کے واپس اپنے بستروں پہ سو گئے, صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے بستروں پہ سو گئے. لیکن جاسوسی بھی اس زمانے کی جاسوسی تھی. کفاران قریش کو پتا چل گیا کہ آج رات مدینے والوں سے محمد کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے, تو انہوں نے پتہ لگانے کے لیے اپنے کارندے بھیج دیے بڑے بڑے سرداروں کو, تم جا کر کے پتہ لگاؤ. انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ وہ پتہ لگانے کے لیے آئے تو ہم تو اپنے بستروں میں چپ چاپ سے یوں منہ ڈھانپ کر کے سو رہے تھے, وہ صبح ہی آ گئے. سوچئے گا, صبح ہی آ گئے. تو ان کی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم سوتا چھوڑ گئے تھے, جن کو ہم سوتا چھوڑ گئے تھے. جب انہوں نے ان سے سختی سے پوچھنا شروع کیا تو انہوں نے بھی سختی سے تلواروں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کیا, جب ہم کہہ رہے ہیں تم سے کہ ہم ایسا کچھ کرنے نہیں آئے, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ دیکھو ہمارے لوگ مغرب سے سو رہے ہیں دن ڈوبنے سے. ان کو یقین تو ہوا لیکن کچھ کچا. تو انہوں نے سوچا کہ ان کے سردار سے ایک بار اور تحقیق کر لیتے ہیں. سردار سے تحقیق کرنے کے لیے عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے تو ان لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کو بھی تو اندھیرے میں رکھا تھا. جب عبداللہ ابن ابی سے سرداروں نے پوچھا تو عبداللہ ابن ابی نے بھی قسمیں کھا لی. اس نے کہا ایک بات سن لو, میرے لیے سونے کا تاج تیار کر چکے ہیں مدینے والے,
وہ میرے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اور پھر اتنا بڑا فیصلہ وہ بغیر مجھ سے پوچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط پہ ہو۔ ہماری قوم کا کوئی بھی آدمی محمد عربی سے معاہدہ کرنے نہیں گیا، یہ واپس آ گئے۔ واپس پہنچے، دن کا ابھی دوپہر بھی نہیں ہوا تھا۔ قریش مکہ کو یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ مینا سے آخری الوداعی طواف کرنے کے لیے حرم میں نہیں پہنچے، بلکہ وہ مینا سے ہی روانہ ہو گئے۔ تو وہ بھاگے کیوں؟ سوچئے گا، وہ بھاگے کیوں؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے دال میں کالا۔ انہوں نے ان جانے والوں کے پیچھے سوار دوڑا دیے۔ جب انہوں نے پیچھے سے سوار دوڑائے تو وہ جو بھاگ کے دونوں جا رہے تھے ان میں ایک سعد ابن عبادہ تھے، ایک منذر تھے، اور اللہ کے محبوب نے جو 11 نقیب بنائے تھے ان 11 نقیبوں میں یہ دونوں بھی تھے۔ اللہ کے محبوب نے 11 نقیب بنائے تھے پورے اوس اور خزرج کو سنبھالنے کے لیے۔ ان نقیبوں میں یہ دونوں بھی تھے، منذر بھی تھے اور سعد بھی تھے۔ جب ان لوگوں نے پیچھے سے پیچھا کیا تو منذر تو بھاگ نکلے، ہاتھ نہیں آئے، لیکن سعد ابن عبادہ آ گئے، اور یہ خزرجیوں کے سردار ہیں۔ سعد ابن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو ان کے کندھوں پر یوں پیچھے کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد دھکے دیتے ہوئے مارتے ہوئے وہ لے کر کے ابتح کے مقام پر یعنی مکے میں مقام ابتح پر آئے، اور وہاں لا کر کے انہوں نے میلہ لگا دیا، اور میلہ لگانے کے بعد پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ معاملہ کیا ہے، تم نے کہاں ملاقات کی ہے ہمارے صاحب سے، کہاں تم نے وعدہ کیا ہے ہمارے صاحب سے، کیا تم نے وعدہ کیا ہے ہمارے صاحب سے، مدینے جانے کے لیے تاریخ کیا طے ہوئی ہے، ہمارے صاحب کو یہاں سے تم لے کے جا رہے ہو، اس کے لیے تمام باتیں پوچھنے لگے اور مارنے لگے۔ سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں تو پھنس گیا تھا، توجہ، لیکن ایمان کی چمک دل میں موجود تھی۔ کہنے لگے میں نے اچانک دیکھا کہ 2 آدمی ایک ساتھ آ رہے ہیں، ان میں ایک بڑا لمبا تڑنگا ہے، اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، بالکل چمک رہا ہے اس کا چہرہ۔ میرے قریب آیا تو میں نے دل میں سوچا اگر میری مدد کر سکتا ہے تو یہی مدد کر سکتا ہے، اس خوبصورت چہرے والے کو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وہ میری امید کے خلاف نکلا، جو ہی میرے قریب آیا اس نے گھوسوں کی برسات کر دی میرے چہرے پر، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ وہ گورا چٹا آدمی میرے چہرے پر گھوسے مارنے لگا، کہنے لگا تو بھی لعنتی ہے، تو بھی مرتد ہو گیا ہے، تو بھی دین سے پھر گیا ہے، تو بھی ہمارے معبودوں کے خلاف ہے۔ مارتا رہا، لوگ چاروں طرف سے ٹوٹتے اور مجھے مارتے۔ اتنے میں وہ جو اس گورے کے ساتھ دوسرا آدمی آیا تھا وہ دھیرے سے مارنے کے بہانے میرے قریب آیا، اس نے میرے کانوں کے پاس اپنا منہ کیا اور اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، کیا اس پورے مکے میں کوئی تیرا حلیف نہیں ہے، کوئی تیرا دوست نہیں ہے جس پر تو نے کوئی احسان کیا ہو؟ کہا ہے جبیر ابن مطعم، اس کے قافلے جب بھی جاتے ہیں تو ان کی رکھوالی میں کرتا ہوں، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا حلیف ہے، اور سنو میرا دوست صرف وہی نہیں ہے بلکہ حارث ابن عمیر بھی ہے۔ کہا تو پھر تم ان لوگوں کی دہائی کیوں نہیں دیتے؟ زور زور سے چلا کے ان دونوں کا نام لو، زور زور سے چلا کے ان دونوں کا نام لو۔ ادھر سعد ابن عبادہ کو یہ سکھایا، سعد ابن عبادہ نے چلانا شروع کیا کہ بلاؤ جبیر ابن مطعم کو، بلاؤ جبیر ابن مطعم کو، وہ میرا حلیف ہے، وہ میرا حلیف ہے، اس پر میرا احسان ہے، ارے کوئی تو بلاؤ۔ اور ادھر یہ کانوں میں پھونکنے والا خود وہاں سے سرپٹ بھاگا اور حرم میں جا پہنچا تلاش کرنے کے لیے۔ تو اتفاق سے دونوں ایک ساتھی مل گئے، دونوں ایک ساتھی مل گئے۔ ان سے کہا کیا تمہیں پتا ہے مدینے کے یثرب کے ایک سردار کو لوگ پکڑ کے لائے ہیں اور ابتح کے مقام پر اس کی پٹائی کر رہے ہیں، اور وہ تم دونوں کا نام لے کے دہائی دے رہا، تم دونوں کا نام لے کے دہائی دے رہا، تم اس کی مدد کو نہیں پہنچتے؟ اس نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا سعد ابن عبادہ۔ توجہ، کیا نام ہے؟ سعد ابن عبادہ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم سعد ابن عبادہ کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں